السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، رواہ ابو داؤد۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے فائدے اور ناشکری کے نقصانات بیان کیے گئے تھے۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے بتایا جائے گا کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ضروری ہے، اسی طرح سے لوگوں کا شکریہ بھی ضروری ہے۔ ہم لوگوں کا شکر ادا کریں، جو بھی ہمارے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کریں، ہم ان کا شکریہ ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اور ایک تیسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر گزار وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کا شکر گزار ہو۔ جو سب سے زیادہ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہو وہ سب سے زیادہ لوگوں اللہ کا شکر گزار ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس حدیث کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس سلسلے میں امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں ذکر کی ہیں کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے شکریہ کو قبول نہیں کرتا جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جس بندے کی عادت اور طبیعت میں لوگوں کی ناشکری ہو، اس بندے کی عادت اور طبیعت میں اللہ کی بھی ناشکری رہے گی۔ جب وہ لوگوں کا ناشکرا ہوگا تو ضرور اللہ رب العالمین کا بھی ناشکرا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں میں کس کا شکریہ ادا کریں؟ تو ہم ہر اس شخص کا شکریہ ادا کریں جو بھی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ احسان کرنے والا چاہے مرد ہو، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، چاہے احسان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، معمولی احسان ہو یا بڑا احسان ہو، ہم ہر احسان کرنے والے محسن کے شکر گزار ہوں، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور خاص طور پر یاد رکھیں، ہمارے شکر گزاری کے لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق ہمارے ماں باپ ہیں، اس لیے کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات اگر کسی کے ہیں تو ہمارے والدین کے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی شکر گزاری کا حکم دیا ہے، وہیں اپنی شکر گزاری کے ساتھ والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم دیا ہے، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، انشکر لی ولی والدیک، تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ انشکر لی ولی والدیک، تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، من صلی الصلوات الخمس فقد شکر اللہ تعالی ومن دعا للوالدین فی ادبار الصلوات الخمس فقد شکر الوالدین۔ جو شخص 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کا شکریہ ادا کر لیا، اور جو شخص نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتا ہے تو سمجھیے کہ اس نے اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر دیا۔ ماں باپ کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں اور ان کے حکموں پر عمل کریں، اور ان کی جہاں تک ہو سکے ہر ممکن خدمت کرنے کی کوشش کریں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ہر طرح سے ان کے حقوق ادا کریں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ سب سے پہلے ہم اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طریقے سے ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے احسانات کا شکریہ ادا کرے، اپنے شوہر کی شکر گزار ہو، اس لیے کہ ایک عورت کے اوپر سب سے زیادہ احسانات اس کے شوہر کے ہوتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ اور صحیح الترغیب کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر زوجہا وہی لا تستغنی عنہ۔ وہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو عورت
اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو، اپنے شوہر کا شکریہ نہ ادا کرتی ہو، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے خطبے میں کہا، یا معشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ اور خیرات کرو، کثرت سے استغفار کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ ایک عقل مند عورت نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب ذکر کرتے ہوئے کہا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم بہت زیادہ لعن تان کرتی ہو اور بہت زیادہ اور تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، تو شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی۔ تو اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزار ہو۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کا شکریہ کیسے ادا کریں، کن شکلوں میں ہم لوگوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے شکر گزاری کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے محسن کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھیں، محسن کے احسان کو کبھی بھی نہ بھلائیں۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے جس طرح کا بھی احسان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے یہ احسان کو یاد رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ احسان کو یاد کرتے ہوئے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان من امن الناس فی صحبته وماله ابا بکر ولو كنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر، میرے اوپر مال کے اعتبار سے، رفاقت کے اعتبار سے، ساتھ دینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میں اپنا خلیل بناتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے قریب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کو یاد کیا۔ اسی طرح سے غزوہ بدر کے قیدیوں کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے احسان کو یاد کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتہم لہ، اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش کی وجہ سے ان کو میں چھوڑ دیتا تھا۔ آخر مطعم بن عدی کا کون سا احسان تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کے احسان کو یاد کر رہے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آئے تو اس موقع پر مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ چلے گئے، اور مطعم بن عدی نے آپ کی حفاظت کے لیے اپنے 4 بیٹوں کو ہتھیار سے مسلح کر کے خانہ کعبہ کے چاروں کونے پر کھڑا کر دیا، اور یہ منظر جب قریش کے لوگوں نے دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تو اس احسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر کے کہہ رہے تھے کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان قیدیوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے تو ان گندے قیدیوں کو میں ان کی سفارش کی وجہ سے چھوڑ دیتا۔ تو محسن کے احسان کو ہمیشہ ہر حال میں یاد رکھا جائے، یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ شکر گزاری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے، بھلائی کی ہے، ہماری مدد کی ہے، ہمارے کام آیا ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ہم بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں، ہم بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں اگر ہمارے اندر طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد کی حدیث ہے، من صنع الیکم معروفا فکافئوہ فإن لم تجدوا ما تکافئونہ فادعوا لہ، جب تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرے تو تم بھی کوشش کرو کہ اس کی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دے دو۔ اگر تم بھلائی کا بدلہ بھلائی سے نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کے حق میں دعائیں کرو، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کے بھلائی کا، اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے۔ تو یہ احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ ربیع بن سلیمان امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ تھے، امام شافعی سواری پر سوار تھے، ایک آدمی آیا اور ان کے سواری کے لگام کو پکڑ لیا، تھام لیا اور ان کی مدد کیا۔ امام شافعی نے ربیع سے کہا، یا ربیع آتیہ دینارن، اے ربیع اس نے میری مدد کی ہے، اسے 1 دینار میری طرف سے دے دو۔ تو آپ دیکھیے تھوڑا سا تعاون کیا، فوراً انہوں نے اس کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کیا اور کہا کہ اسے 1 دینار دے دو۔ تو شکر گزاری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم بھی اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اور شکر گزاری کا، لوگوں کی شکر گزاری کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم
ہم اس کو دعاؤں سے نوازیں، اس کے حق میں دعا کریں. کوئی چیز اٹھا کر کے ہم کو دے دیا، ایک گلاس پانی دے دیا، کوئی ہماری مدد کر دیا، تو سب سے پہلے ہم اس کے حق میں دعا کریں اور کم سے کم جزاک اللہ خیرہ کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ترمذی کی حدیث ہے، من سنیا الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرہ فقد ابلغ فی الثناء. اگر کسی کے ساتھ بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے کے حق میں جزاک اللہ خیرہ کہا تو سمجھیے کہ اس نے شکریہ کا حق ادا کر دیا. اس لیے کہ جزاک اللہ خیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی کوتاہی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں تو بدلہ نہیں دے سکتا آپ کی اس احسان کا، آپ کی اس بھلائی کا، لیکن اس احسان اور بھلائی کا اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بدلہ دے گا وہ ہمارے بدلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہوگا. تو اس لیے ہم کم سے کم جزاک اللہ خیرہ کہنا چاہیے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے میں لوگ تھینکس بولتے ہیں یا صرف شکریہ بولتے ہیں. شکریہ کے ساتھ ساتھ ہم کو جزاک اللہ خیرہ بھی کہنا چاہیے تاکہ شکر گزاری بھی ہو جائے اور اس کے حق میں ایک جامع اور بہترین دعا بھی ہونا چاہیے. تو یہ شکر گزاری کے 3 طریقے ہیں کہ ہم محسن کے احسان کو یاد رکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم احسان کا بدلہ احسان سے دینے کی کوشش کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے محسنین کے حق میں دعائیں کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ رب العالمین کے شکریہ کے ساتھ لوگوں کے بھی شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی ناشکری سے بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.